اچھا، اب نماز میں مستحب یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو ملا کر 7 تکبیرات کہی جائیں، 7 تکبیرات جنہیں تکبیرات افتتاحیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض روایت میں ہر تکبیر کے بعد یا چند تکبیرات کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں جو کہ فی الحال ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے، لیکن آپ تو براہ راست تاکہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بس 6 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر 7ویں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں، اور اس کو رجا کی نیت رکھیں 6 تکبیرات کہتے ہوئے۔ اچھا، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 تکبیرات نہیں کہنا چاہتا، یعنی تکبیرۃ الاحرام تو کہنی ہی ہے، ملا کر 7 ہوتی ہیں، تو وہ 3 پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور 5 پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، ثواب اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن جب اتنی سیکنڈز کا عمل ہے تو پھر 7 کرنے میں ہی کیا حرج ہے؟ تو اس لحاظ سے علماء نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیے کہ رسول نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، یعنی یہ بارگاہ ملکوتی میں پرواز کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز، اور پرواز کے لیے علماء عرفان کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو عبور کرنا لازم ہوتا ہے۔ جب بھی ایک تکبیر کہی جاتی اللہ اکبر، آسمان کا ایک پردہ کھل جاتا ہے، لہٰذا ان 7 پردوں اور 7 حجابات کو دور کرنے کے لیے یہ 7 تکبیرات کہی جانی چاہیے۔ باقاعدہ ہشام نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت بھی بیان کی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس روایت میں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، جو کہ کتاب من لا یعذرہ الفقی میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے، کہ جب پیغمبر اسلام نے آسمانوں کی سیر کی تھی تو پیغمبر اسلام 7 جو ہے وہ پردوں کو کراس کرتے ہوئے پہنچے تھے، اور ہر حجاب اور پردے کے نزدیک آ کر ایک تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر یہ کہتے تھے، اور ان تکبیرات کے وسیلے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اتنی کرامت اور بلندی تک پہنچا دیا کہ بالکل انتہا سے زیادہ اپنے قریب کر لیا۔ تو اگر مومن بھی ایسا کوئی کام کرے اور یہ 6 تکبیرات یا 7 تکبیرات کہے، تو اس طرح سے اس کی وہ نماز وہ تمام حجابات کو چاک کرتی ہوئی معراج پر پہنچ جائے گی۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد ان تکبیرات افتتاحیہ کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق قرار دیا، یعنی یہ اگر آپ نے 6 تکبیرات کہیں اور 7ویں تکبیرۃ الاحرام، تو گویا آپ نے پروردگار کے اندر جو صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں اس کی تصدیق کر دی، اور جو پروردگار کی ان تمام صفات جو اس میں نہیں پائی جاتی ان کی نفی، اس کی بھی تصدیق کر دی، اس لحاظ سے کہ وہ چیزیں پروردگار کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ خود کتنا بڑا ثواب اور فائدہ دلوانے والی چیز ہے کہ ان تکبیرات کے ذریعے آپ کی نماز اتنی بلندی پر بھی جا رہی ہے اور آپ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تصدیق بھی کر رہی ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ فضل ابن شازان نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا۔ ہمارے 8ویں امام کے صحابی فضل ابن شازان، ان کا نیشا پور میں مزار بھی ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز کے دوران جو یہ مستحب تکبیرات کہی جاتی ہیں، جیسے آپ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتی ہیں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھ کر پھر دوبارہ سجدے میں جاتے وقت جتنی بھی مستحب تکبیرات یہ آپ کہہ رہی ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوران نماز کچھ مستحب تکبیرات کو بھول جائے تو شروع میں کہی گئی یہ تکبیرات جو ہیں اس بھولی ہوئی تکبیرات کی کمی کو پورا کر دیتی۔ تو بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دوران نماز اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبیر کہنا بھول گیا، وہ مس ہو گئی اس سے، تو شروع میں کہی گئی یہ 7 تکبیرات اس کمی کو بھی پورا کر دیں گی۔ اور اس کی ایک اور وجہ جو تہذیب الاحکام جو کتاب ہے شیخ طوسی کی، اس میں بھی وجہ بتائی گئی ہے، اور من لا یحضرہ الفقی میں بھی اس کی وجہ شیخ صدوق نے بتائی ہے، اور ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت۔
چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے. امام حسین علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے. وہ بھی پیغمبر کے ساتھ نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے. پیغمبر اسلام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر. امام حسین نے تکبیر نہ کہی یا تکبیر کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکے کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے, صحیح طور پر ادا نہیں کہی. پیغمبر اسلام نے پھر تکبیر کہی. روایت میں ہے کہ امام حسین اس تکبیر کو بھی صحیح طور پر نہ کہہ سکے. ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, صحیح طور پر بول نہیں پاتا. رسول تکبیرات کہتے گئے اور منتظر تھے کہ امام حسین علیہ السلام کب صحیح طور پر تکبیر کہیں گے. پانچویں امام نے الگ سے بھی ایک روایت میں یہ بات بیان کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابتدا میں بچپنے میں بولنے میں اتنی تاخیر کی تھی کہ پیغمبر اسلام کو امام حسین کی قوت گویائی نہ ہونے کا خوف پیدا ہو گیا تھا. یہ پانچویں امام کی باقاعدہ روایت. خیر, پیغمبر اسلام تکبیرات کہتے گئے یہاں تک کہ جب پیغمبر نے 7ویں تکبیر کہی تو امام حسین نے بھی کہا اللہ اکبر, بالکل صحیح طرح سے. اس وقت سے یہ تکبیرات افتتاحیہ مستحب قرار پائیں. درود بھیجی محمد علیہ وسلم. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی کہی جا سکتی, لیکن احتیاط مستحب ہے یا اولیٰ ہے یا بہتر یہ ہے کہ یہ 6 تکبیرات رجا کی نیت سے پہلے کہی جائیں اور اس کے بعد پھر 7ویں تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہی جائے. اچھا, اس سلسلے میں علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس کی باقاعدہ وجہ جو ابھی آپ نے اس لحاظ سے سنی ہے یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے ایک درس کے اندر بیان کی ہے. روایات تکبیرۃ الافتتاح رو بخوانید. چرا 7 تکبیر؟ سر 7 تکبیر چیه؟ 7 تکبیر چون حجب 7 حجابه. 7 تکبیر معین شده. چه شد که معین شده؟ ریشش این بود که ایستاد به نماز پسر خردسالی که روز عاشورا سکش به نام او خورده آمد کنارش ایستاد. پیغمبر فرمود الله اکبر, این پسر هم گفت الله اکبر. درست نگفت, هنوز طفل به زبان نیامده بود. به تکبیر 7م تکبیر رو درست گفت. جبرئیل نازل شد گفت تکبیرات 7 باید باشه تا حجب به این تکبیرات خرق بشه. از اونجا این اثر روی خاک قبر حسین ابن علی آمد. این امام حسینه. این چنین او را بشناسیم, این چنین به مردم معرفیش کنید. شاید نظر لطف فرزند